learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह आले इमरान आयत नंबर 81। व इज़ अख़ज़ल्लाहु, और जब लिया अल्लाह ने मीसाका पुख्ता अहद अन्नबिय्यीना नबियों से, लमा आतैतुकुम अलबत्ता जो मैं दूँ तुम्हें, मिन किताबिन व हिकमतिन किताब और हिकमत में से, सुम्मा जाअकुम रसूलुम फिर आ जाए तुम्हारे पास एक रसूल, मुसद्दिकुल लिमा माअकुम तस्दीक करने वाला हो उसके लिए जो तुम्हारे पास है, लितुमिनुन्ना बिही तो लाज़मन तुम इस पर ईमान लाओगे, वलतंसुरुन्नहु और तुम ज़रूर उसकी मदद करोगे। अल्लाह ताला ने अंबिया से ये अहद लिया था कि जिस रसूल को भी किताब और हिकमत दी जाएगी उसका ये फ़र्ज़ होगा कि बाद में आने वाले रसूल की तायीद करे। तमाम रसूल अपने बाद में आने वाले रसूल की शरीयत की अतात करेंगे और तमाम रसूल अपने बाद में आने वाले रसूल की मदद करेंगे। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया पर वाजिब किया है कि एक दूसरे पर ईमान लाएं और एक दूसरे की तस्दीक करें, क्योंकि उनके पास जो भी अहकाम आए हैं अल्लाह ताला की तरफ से हैं और अल्लाह की तरफ से आने वाली हर चीज़ पर ईमान लाना और उसकी तस्दीक करना ज़रूरी है। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, लिहाजा तमाम अंबिया कराम पर वाजिब है कि जिस नबी को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना मिले वो आप पर ईमान लाए, आपकी पैरवी करे और आपकी मदद करे, क्योंकि आप उनके इमाम और पेशवा हैं। ये आयत करीमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद मर्तबे और अज़मत और उनकी शान की सबसे बड़ी दलील है, जिससे साबित होता है कि आप तमाम अंबिया से अफजल और उनके सरदार हैं। अब क़यामत तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा वाजिब है और निजात सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात के साथ मुतल्लिक है। अब किसी और पैगंबर की अतात नहीं हो सकती तो किसी और की ज़ात कैसे अतात की मुस्तहिक हो सकती है। सही अहादीस से ये बात वाज़ेह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अलबत्ता क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़रूर नाजिल होंगे, मगर उस वक्त वो शरीयत मुहम्मदिया की इत्तबा करेंगे। कौला फरमाया, अक़ररतुम क्या तुम इकरार करते हो, व अख़ज़तुम और लिया तुमने, अला ज़ालिकुम इस पर, इसरी मेरा अहद। कौलू उन्होंने कहा, अक़ररना हमने इकरार किया। कौला फिर फरमाया, फशहदू फिर गवाह रहो, व अना माअकुम और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मिन शाहिदीन गवाहों में से। तमाम अंबिया से ये अहद लिया गया था कि तुम्हें बाद में आने वाले पैगंबर पर ईमान लाना होगा, उसकी शरीयत की अतात करनी होगी और उस रसूल की मदद करनी होगी। यहाँ इस अहद का अल्लाह ताला ने इकरार करवाया है कि इस पर मेरा अहद कबूल करते हो। अल्लाह ताला ने अहद की भारी जिम्मेदारी को कबूल करवाया तो उन सब ने कहा हमने इकरार किया। इस मुआहदे पर अल्लाह ताला खुद गवाह बने हैं। तमाम अंबिया अल्लाह ताला के आगे झुके हुए हैं। तमाम अंबिया अल्लाह ताला की हिदायत के पाबंद हैं। दीन एक है, सारी इंसानियत को इसी एक दीन पर चलाया जाएगा जिसमें कोई तब्दीली नहीं। इस दीन को पहुँचाने और इसको अमली निज़ाम बनाने के पीछे अंबिया का कोई ज़ाती मकसद नहीं होता, ना किसी ज़ाती ख्वाहिश का दखल होता है, ना ही अंबिया अपनी ज़ाती इज़्ज़त के लिए काम करते हैं। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ नस्लों की तरफ दीन पहुँचाया है। अल्लाह भी एक है, दीन भी एक और अंबिया का सिलसिला भी एक। फमन तवल्ला बअदा ज़ालिका फिर इसके बाद जिसने मुंह मोड़ा। रसूल की अतात से सिर्फ वही मुंह मोड़ सकता है जो फासिक हो, वो अल्लाह ताला के अहद को तोड़ने वाला है, नाफरमान है, वही ज़मीन में फसाद फैलाने वाला है। जो कोई अंबिया का पैरोकार है, यहूदी हो या ईसाई या कोई और, अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाया तो वो इस पुख्ता अहद की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इस अहद शिकनी की सज़ा के तौर पर जहन्नुम में हमेशा रहने का मुस्तहिक हो गया है, क्योंकि वो नाफरमान है। अहले किताब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से तासुब की वजह से मुंह मोड़ा, हालांकि वो दीन जो इन अहले किताब तक पहुंचा वो रसूलों के ज़रिए से पहुंचा है। इसमें उन्होंने पुख्ता अहद किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे, उनकी मदद करेंगे। अहले किताब कहते थे हम अपने दीन की वजह से ईमान नहीं लाते, हालांकि उनके दीन का ही ये तकाजा है कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं। फ़उलाइका तो वही लोग हुमुल फासिकून नाफरमान है। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाया तो वो अल्लाह ताला के पुख्ता अहद की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इस अहद शिकनी की सजा के तौर पर जहन्नुम में हमेशा रहने का मुस्तहिक है, क्योंकि वह नाफरमान है। अफ़ग़ैरा क्या भला इसके अलावा दीन अल्लाही अल्लाह के दीन के यबगूना वो तलाश करते हैं, क्या वो अल्लाह के दीन के सिवा किसी और को तलाश करते हैं। इस्लाम अल्लाह ताला का दिया हुआ निज़ाम है और गैर अल्लाह के निज़ामात जो हैं वो खुद साख्ता हैं। इस्लाम दीन फितरत है। इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी से इंसान को राहत और इत्मीनान मिलता है, जबकि गैर अल्लाह के दिए हुए नज़रियात से इंसान बेचैन और परेशान रहता है। अल्लाह के दीन के सिवा किसी और दीन को तलाश करने की ख्वाहिश ना दुरुस्त है ना मुनासिब, इसलिए कि अल्लाह के दीन
ایک سے بہتر کوئی دین نہیں ہے۔ وَلَهُ حالانکہ اسی کے لیے اسلم فرما بردار ہوا من فی السماوات والارض جو کوئی زمین اور آسمان میں ہے، طوعاً خوشی سے، وکرہن اور ناخوشی سے۔ اس کائنات کی زندہ اور غیر جاندار اشیاء اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، ہر ایک اللہ کے قانون میں بندھا ہوا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے اس کی فرما برداری کرتی ہے، ساری کائنات اسی کے آگے جھکی ہوئی ہے، اور انسانی فطرت بھی یہی چاہتی ہے کہ رب کے آگے جھکا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ۔ انسان کو اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر اسلام کے خلاف راستہ اختیار کرو گے تو فطرت کے خلاف راستہ اختیار کرو گے، اگر اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کیا تو تباہ ہو جاؤ گے اور راستہ گم کر بیٹھو گے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کو اس طرح گم کر دو گے جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے سب نے۔ مومن خوشی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ کچھ مجبوراً اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اس میں باقی تمام مخلوقات شامل ہیں۔ کافر بھی اللہ کی قضاء اور قدر کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے، اس سے نکل نہیں سکتے۔ وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف یرجعون وہ لٹائے جائیں گے۔ انسانیت نے لوٹ کر اللہ کے نظام کی ہی طرف جانا ہے، تمام مخلوق اسی کے پاس لوٹ کر جائے گی، وہ سب کے درمیان فیصلہ کرے گا اور انہیں جزا اور سزا دے گا۔ کل آپ کہہ دو آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل علینا اور اس پر بھی جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور اس پر بھی جو ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ اور جو کچھ عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، والنبیون من ربہم اور تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور جو مومن آپ کے ساتھ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے ہیں کہہ دیں کہ ہم اپنے رب کی ربوبیت اور اس کے تمام اسماء و صفات کا اعتراف کرتے ہیں، اور اس پر بھی جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب پر نازل کیا گیا، جو تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، اور اس پر بھی جو ان کی اولاد پر نازل کیا گیا یعنی یعقوب اور ان کے بیٹوں اور پوتوں پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ کو، عیسیٰ کو اور تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا یعنی تورات، زبور، انجیل۔ پہلے یہ حکم دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں، یہاں یہ حکم دیا گیا ہے کہ سب انبیاء پر، کتابوں پر اور اسلام پر ایمان لائیں جو سب انبیاء کا دین تھا۔ لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے بین احد کسی ایک کے درمیان منہم ان میں سے۔ انبیاء کے درمیان تفریق کرنے سے مراد ایک نبی کو ماننا اور باقیوں کو نہ ماننا ہے۔ انبیاء کے درمیان تفریق کرنے سے مراد ایک کی فضیلت کو ثابت کرنا اور باقیوں کو کم درجے کا ثابت کرنا، کسی نبی کو سچا اور کسی کو جھوٹا سمجھنا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ اور ہم لَهُ مسلمون اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں اور ہم اس کی مخلصانہ عبادت کرتے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِي اور جو کوئی چاہے گا غیر الاسلامی اسلام کے علاوہ دیناً کوئی دین فلن يقبل منہ تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس پسندیدہ دین کے علاوہ کسی اور دین پر چلے گا اس کا عمل ناقابل قبول ہوگا، کیونکہ دین اسلام میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کرنا اور رسولوں کی فرما برداری کرنا شامل ہے۔ جب تک یہ کام نہ کرے اس وقت تک اس نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والا اور اللہ کے ثواب کا باعث بننے والا عمل نہیں کیا، اور اسلام کے سوا ہر مذہب باطل ہے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اعمال حاضر ہوں گے، نماز آ کر کہے گی اے اللہ میں نماز ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو اچھی چیز ہے، صدقہ آئے گا اور کہے گا اے پروردگار میں صدقہ ہوں، جواب ملے گا تو بھی خیر پر ہے، روزہ اگر کہے گا میں روزہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی بہتری پر ہے، پھر اسی طرح سے اور اعمال بھی آتے جائیں گے اور سب کو یہی جواب ملتا رہے گا۔ پھر اسلام حاضر ہوگا اور کہے گا اے اللہ تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو خیر پر ہے، آج تیرے ہی اصولوں پر سب کو جانچوں گا، پھر سزا یا انعام دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ ابن کثیر وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
اور وہ آخرت میں من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ الخاسرین سے مراد ہلاک ہونے والے ہیں، کیونکہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر چیز میں خسارہ اٹھایا، یہاں تک کہ اپنی جانوں کو بھی خسارے میں ڈال دیا۔ کیفا کیسے یہد اللہ ہدایت دے گا اللہ قومن کفروا اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتے جو اسلام کی نعمت پا کر کفر کا رویہ اختیار کرے، ظلم کا رویہ اختیار کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انصار کا ایک شخص اسلام لے آیا، پھر مرتد ہو گیا، پھر لوٹ آیا اور شرک کرنے لگا، پھر نادم ہوا۔ اس نے اپنی قوم کی طرف پیغام بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام بھیجو اور پوچھو کیا میرے لیے توبہ ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اس آیت تک، وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اس کی قوم کے لوگوں نے اس کی طرف پیغام بھیجا تو وہ اسلام لے آیا۔ وشاہدوا، حالانکہ انہوں نے گواہی دی، ان الرسول حق، کہ یقیناً رسول حق ہے، حالانکہ انہوں نے گواہی دی کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ وجاءہم البینات، اور آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں، ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ دین حق میں سے لے کر آئے اس کی دلیلیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی دلیلیں آ چکی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی تعلیمات کے بارے میں گواہی کہ وہی تعلیم لائے ہیں جو پچھلے انبیاء لاتے رہے ہیں۔ واللہ، اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم لوگوں کو، کیونکہ انہوں نے ظلم کیا، حق کو پہچان کر اس کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے ظلم اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے باطل کو اختیار کیا، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ باطل ہے، اس لیے انہیں ہدایت کی توفیق نہیں ملتی۔ ہدایت کی امید اس کے لیے کی جا سکتی ہے جو حق کو نہ پہچانے لیکن اسے حق کی تلاش ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے اسباب میسر فرما دے اور گمراہی سے بچا لے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، جزاؤہم، بدلہ ان کا، ان علیہم، کہ بے شک ان پر، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ یقیناً ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر خیر اور بھلائی سے محروم کر دیا ہے۔ لعنت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں کی لعنت کا مومن پر یہ اثر ہوتا ہے کہ اگر دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو تو وہ کانپ اٹھتا ہے۔ مومن اسلام کے سوا کسی اور دین کی طرف دیکھنا بھی نہیں جانتا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔